تو کوئی گال سمجھتے نہیں دے. درود کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی دا. اور فارسی دا جڑا لفظ ہے ان دا لفظی معنی درود دا تھی دے ادھوڑ. کیا کرن؟ ادھوڑن. ساری زبان وچ آدے نے کوئی شے فلانے دا چمڑا ادھیڑ کیتے، فلانی شے ادھیڑ کیتی ہے، سیدھی کھڑی ہے تے ادھیڑ کیتی ہے. درود کو درود اس واسطے آکھا میں دے کہ اے گناہ کو ادھوڑ کے. سبحان اللہ. یہ گناہ کو کیا کر گھن دے؟ ادھوڑ گھن دے. تارے وجود دلال جڑے گناہ چمٹے پہن میرے آقا نے فرمایا کثرت نال میں محمد تے درود پڑھیا کرو. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ صحابیان میرے آقا پوچھتے ہیں کتنا درود پڑھتے ہیں؟ آدھے آقا نے 4 حصے اتنی کو تقسیم کیتے ہیں. ایک حصہ تو نے درود پڑھتا. صحیح نے فرمایا کچھ بتا لے. بات آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی بار درود پڑھتا. صحیح نے فرمایا نہیں دے کر نبی بتا. بتا کہ آقا 3 حصے درود پڑھتا. میرے آقا فرمایا یہ کنے بتا. بتا دے میں ساری نہار تو نے درود پڑھتا. میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھی میں محمد انگلی پکڑ کے جنت دے اندر. سبحان اللہ. تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. میرے دوستوں میرے بزرگوں فضیلت بھی سنتے منو علماء بیٹھے. موجب تبرانی ایک سڑی بڑی حدیث کی معتبر کتاب ہے. 22 جلدوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. دے اندر علامہ تبرانی نے ایک واقعہ ذکر کیتے. فردن احتمال حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر جب لوگ حاضر ہوئے پیش ہوئے آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا اٹھ چوری ہو گیا اور چوری شدہ اٹھ ایتانے فلاں صحابیین انہوں نے چوری کیتے. گواہ سارے کول موجود ہیں. مسروقات چوری شدہ اٹھ بھی سارے کول موجود ہے. تاری عدالت دی اندر فیصلہ ہے جو فیصلہ کرنا میرے آقا صحابی ضرور سے لوگوں صحابی تو صحیح طریقے نبوت کی نگاہ صحابہ پہ ہو دی ہے. سبحان اللہ. میں قربان اکھی تھی جیسے اکھی صحابہ کو دیکھے. اور انہوں نے دیکھتے میرے آقا اللہ قرآن چاہتے بلا تعد عیناک عنہ. سبحان اللہ. اے میرا محبوب نہ کر اکھی نہ پیریاں کرو. کیوں؟ انہوں دا محافظ میں. انہوں دا محافظ میں. نبی معصوم ہوتے صحابی محفوظ ہوتے. نبی کیا ہوتے؟ معصوم. صحابی کیا ہوتے؟ محفوظ. حفاظت کون کرے دے؟ اللہ. انہاں الزام لائے، بہتان لائے، اتہام لائے کہ اس صحابی نے اٹھ چوری کیتے. میرے آقا نے فرمایا حامیاں ادھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعیوں کا بیان سنے. گواہاں دے بیانات کتن گواہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ آقا انہوں نے چوری کیتے. مدعی بھی آدم انہوں چوری کیتے. مسروقہ اٹھ بھی موجود ہے. ہر شاید سارا نصاب پورا ہے. گواہاں کا بھی میرے آقا نے حد جاری کرنے کا حکم فرمائے. حد جاری کرو، حد جاری کرو یعنی حد کٹ گنو. ہن جلاد اٹھے، جلاد اٹھے اپنے ہتھیار تیار کیتن کہ جناب میں حد کٹاؤں، حد کٹاؤں. حدیث پاک کے اندر علامہ تبرانی لکھ دیں جو ہی اے جلاد تیار ہوئے
تیار ہوئے کہ میں انہاں دے ہاتھ کٹا ہوں. اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. مالک لم نزل نے اس اٹھ کو زبان دیتی ہے. صحابہ دے نساں حیران نے. وہ اٹھ جتھا کھڑا ہا اٹھاؤ رڑدا ہویا دائیں کڑھے دا ہویا میرے آقا دے قدمہ دے اندر آئے. حضور صحابی تو دے بیٹھے. جب فیصلہ صادر ہو چکے ہاتھ کٹنا حضور علیہ السلام نے بیٹھے. اے صحابی ہولے ہونٹ ہلے نہ کھڑے ادھے ہونٹ چلتے پائیں لب ہلتے پائیں. صحابہ بھی بیٹھے ہونٹ ہلے نہ کھڑے لب چلے نہ کھڑے بس انہوں ادھے لب چلتے ہیں انہوں اٹھ رڑدا ہویا حضور دے قدمہ دے اندر آئے. آکے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ کوڑے ان جھوٹے جن ای صحابی نے دے کو چوری نہیں کیتا. صحابی نے دیکھو چوری نہیں کیتا. اٹھ بھی کوئی گلے نہیں گلے تھے لیکن جب او بلواوے بس خاموشی بھی نہیں کر رہے. جب او بلواوے کی طاقت دے رہے ایک کیڑی قبیلی معمولی جہاں جانور ہے نا کریں جٹھے میں جو علیہ دیئے لیکن اللہ دا قرآن آدے کہ ایک کیڑی ایک کبھی سلیمان علیہ السلام اور رسول پیغمبر آدھے پائن تے اعلان پائی کریں گے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. اے کیڑیاں اے کبیریاں اللہ دا نبی سلیمان نادا پہ اوہ لشکار نہ پہ انہاں کو پتا کوئی نہیں تو سب پیرا تلے لکڑی جلے سو جلدی کرو اپنی پیلائیں چلگیاں بنجو گھوڑائیں چلگیاں بنجو. اللہ دے نبی نے جب کیڑی دیگال سنیے قرآن تے فتبسم ضاحکا من قولہا کیڑی دیگال سن کے اللہ دا نبی مسکرانا پہ. کیڑی بولیے نہیں بولی ہدہد پرندہ کڑی بلے دے دیکھان پکی بلے دے لیکن جب رب بلواوے اللہ دے نبی جٹھے فرمائیں لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبحنا او لیاتینی بسلطان مبین. کوئی نہیں کتھا گئے واللہ میں یا دلیل دیسی یا ذبح کرنے سا. ہدہد پرندہ آئے آکے آدھے قالا احط بما لم تحط بھی اللہ دے نبی میں او خبر کھٹ کے آیا جیدہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ علیحدہ موضوع ہے میں عرض کر دیا اٹھ نہیں بولے دا لیکن چلو او بلواوے والخاموش بھی نہیں لاندہ اٹھ لڑتا ہوئے آئے میرے آقا دی خدمت دے اندر صفائیاں پیش کر رہے صحابی دیاں. ابے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نے کوئی چوری نہیں کیتا. کہیں چوری کیتے آقا فلان بندے فلان بندہ ہے ہوں میں کوئی چوری کیتے. اس صحابی پاک صاف ہے وہ بندے کو بلایا گیا سن نے پوچھا ابھی یہاں اٹھ تیرے بارے گواہی دے رہی ہے کہیں چوری کیتے آدھے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی چوری کیتا ہی. انہاں دے ہوتے الزام میں میرے آقا نے اس صحابی کو ڈٹھے جنہاں تے الزام ہاں صحیح نے پوچھا میاں میں تیرے خلاف فیصلہ نہیں چھوڑا ہاں تیرے تے حد جاری کرندہ حکم دے دیتا ہاں لیکن ذرا یہ دسا
تو ہوں ویلے ہونٹ ہی نہ کھڑا ہمیں لگ تیرے چلتے پہن کیا کھڑا ہدا ہمیں کیا گل پیا کردہ ہمیں ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گل نہ پیا کردہ کوئی گل نہ پیا ہدا جب تو میرے خلاف فیصلہ دے چھوڑیا ہے آقا میں تھوڑی ذات دے ہوتے تحفہ درود و سلام کھڑا پڑتا میں تھوڑی ذات دے درود پڑھتا پیا ہوں سلام پڑھتا پیا ہوں میرے آقا نے فرمایا اور میرا پیارے صحابی اسے درود بھی برکت دینال اللہ نے ہی اٹھ کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ میں جانتے ہیں کوئی نہ اصلا درود دینی قائل ہے سلام دینی بولو نا قائل ہے کہ سلام دینی بولو نا ساری وہ نماز نہیں جے نماز دے اندر اصلا نہ پڑھو اللہم دور بولو صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ جب تک یہ نہ پڑھوں ساری نماز نہیں تھی بھائی کے پڑھ دینا دے وہ اٹھی ارے ہوتے چاہنا کیوں شرمانے نماز میں ایک ہی جاتے پڑھیں دے درود التحیات کتنا پڑھیں دے التحیات بہن کی پڑھیں دے نماز کا حصہ ہے کہ نہیں نماز اللہ نے جو توالی میری نماز بنائی ہے استاری سے بیٹھن دے اور نہ بیٹھن قرآن آدھے کل قد علم صلاته و تسبیحا اللہ کی ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان لیتا ہے اپنی تسبیح کو بھی جان لیتا کیا مانا اللہ کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے درخت نماز پڑھتے ہیں درخت انہاں دی نماز کیا ہے قیام انہاں دی نماز کیا ہے قیام جی میں تو سمجھ کھڑ دے ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد شریف کھڑ کے بہ کے بولو کھڑ درختوں دی نماز قیام چوپائی جانور گاؤں منچ بھیڑ بکری انہاں دی صلاۃ رکوع انہاں دی نماز کیا ہے دونوں رکوع حالت رکوع کی بات ہے حالت قد علم انہاں جان کیتے انہاں دی نماز رکوع ہے نام بٹھونے کیڑیاں مکوڑے رینگنے والے جانور انہاں دی نماز سجدہ ہے انہاں دی نماز کیا ہے سجدہ پہاڑ جبال انہاں دی نماز قعود ہے التحیات گوڑے ٹیکی اللہ دے حکم نال گوڑے ٹیکی پہ انہاں دی نماز قعود یعنی التحیات ہے بیٹھ یہ بیٹھے سورج چندر ستارے انہاں دی نماز حولان حول ایویں ایک رکعت دوجی تو تریجی تو چوتھی رکعت ہی کو جی ہیں ایویں سورج چندر ستارے انہاں دی نماز صبح بلا شام بل رات صبح شام بلا رات یہ انہاں دی نماز ہے اللہ نے ساری دیا نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک حضرت انسان دی نماز پڑھا جے دے اندر قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے التحیات بھی ہے حولان حول بھی ہے ولا پھر کے آور بھی ہے تو درود اتھا بہ کے پڑھے میں دے کھڑ کے ہیں تو سمجھ نہیں آدھی بھی میری بات کچھ آ گئی ہے کون ہی آئی ہے وطن حق سو بھی درود قائل نہیں ماشاءاللہ سر او بھائی میں نے سے مسا میلاد بلے دے ہیں میلاد جسمانی کے اندر صورت کا بیان ہے میلاد روحانی کے اندر سیرت طیبہ کا بیان ہے درود پڑھنا یہ بارے میں آپ کو غلط فہمی کے اندر پاتا گئے میں تو انہیں سے ہم کو درود دے معنی نہیں پتہ نہیں کہ معنی کیا ہے
یہ جانور حیوان یہ بھی میرے آقا نے ان کے درود کی برکت آپ دیکھو آیا کھڑے اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں یہ درود پڑھتا پیسے آبی کی درود پڑھتا. میں اپنی والدی طرف لوٹ کے آؤں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا سریام کہ میرے آقا اگر دنیا دے ظہور پذیر نائن ہوئے سیدے تذکرے پہلے حد سیدی اشانہ سیدے مقام پہلے کون موجودا احام جن جڑا آدھے کہ حضرت آدم دے زمانے کرنے میں ہم پیاؤ تے میرے ہر نبی تے ہر پیغمبر دے سامنے آقا جلے میں ہم او توڑا ذکر خیر کرے نیال توڑے اتے صلاة و سلام دے بارے درود و سلام دے بارے ذکر کرے نیال اور میں کو پیغام دیتے ہیں آقا میں کو مطعون نہ فرماؤ میں کو اعناق ہو کہ اوہلے ایک شرارتہ کرے لاؤں ہون تیرا کیا حال سی ادھے آقا میں نبیان دے سلام توڑے واسطے کی دیواداؤں انہاں دیاں صلاتاں کی دیواداؤں انہاں دے درود توڑے واسطے کی دیواداؤں آقا میں توڑی گناہ کی دیر مرایا اسی طرح حدیث پاک دے اندر واقعہ موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملک یمن دے اندر گئے وطن اجل میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا انہاں کو یمن دے اندر پتہ چلے اتھے ایک بزرگ جدا نام شیخ عزت ہے انہی عمر 500 سال تو زیادہ ہے دل کی اشتیاق پیدا تھا شوق پیدا تھا جو اللہ والے دی زیارت کران اللہ والے دی قدم بوسی کران اور چلن گئے شیخ عزت دی خدمت دی اندر دیکھن اتنا بوڑھا ہے ضعیف ہے عجوز ہے یہ اکھی دے بھومے جنہیں یہ اتے آئے پائن اکھاں باندھن وٹ کے ہاتھ کی دینے سلام کی دینے انہوں نے ہاتھ پکڑے نام پوچھنے کونی تو آکھن لگے میرا نام عبداللہ کے دا پوترائن اور عمل لگے کہ میں ابو قحافہ دا پوترائن اچھا ابو قحافہ دا پوترائن جینا کلی جھاڑ تیرا میں ادھے حجاز دے اندر حجازی چکے لی جاتے ادھر مکہ مکرمہ دے اندر قوم دا کیا ہے ادھر قریشی قبیلہ کیا ہے ہاشمی جب جناب ابو بکر صدیق نے یہ ساری گل نسی ہے حدیث جواب کیا موجود ہے اے شیخ عزت نے انہیں اپنے بھلے اکھی کو اتا کی دن اتا چاہ کے دن اے عبداللہ اگر محسوس نہ کرے تا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ میں ایک نشانی دیکھ رہا چاہتا اپنے کپڑا ہٹائے جب شیخ عزت نے یہ نشانی بٹھی ہے اگھا بد کے اتا حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھاں کو پکڑ کے چمن لگ گئے بوسے میں من لگ گئے جناب ابو بکر حیران اے شیخ میں تیری زیارت واسطے آیا تیری قدم بوسی واسطے آیا اے تو سب میرے ہاتھ چم دے پائے شیخ عزت نے نسیا اے عبداللہ دل سن میں توحید دا عالم زبور دا عالم انجیل دا عالم 500 سال تو میری عمر زیادہ ہے اے اللہ دیا سالیاں کتابوں دے اندر میں پڑھ کے بیٹھا دیکھو مبارک ہوئے نبی آخر الزمان دا ظہور ہونے والا ہے اور دیکھو مبارک ہوئے کہ سب تو پہلے اس نبی تے کلمہ پڑھن والا تو عبداللہ ابن ابی قحافہ حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر میں مختصر کروں جناب صدیق اکبر جب مکہ مکرمہ دے اندر بلن جلدی اپنے سامان کاروبار کو سمیٹ کے آگے پوچھے میں کوئی نمی گل کافر لگے کوئی گل نہیں ہاں ہے گل ہے وہ جنہیں محمد ابن عبداللہ انہوں نے اعلان نبوت فرمایا
ہے جناب ابو بکر صدیق جلدی نال حضور دی خدمت دے اندر پہنچے آقا تسا اعلان فرمائے نبوت دا سید نے فرمایا ہاں ہاں انا محمد رسول اللہ جناب ابو بکر عرض کریں آقا کوئی دلیل نبوت سید نے فرمایا اے ابو بکر اے عبداللہ کیا دلیل واسطے او شیخ عزت جبنی دا دیکھو ایک اسنا ایک گل کرنا کہ محمد ابن عبداللہ دا ظہور ہو لیے محمد رسول اللہ دی صورت دے اندر اور انہاں دے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا تو ابو بکر حسے آقا تو ابو کی میں پتہ چلے فرمایا نبانی العلیم الخبیر میرے علیم و خبیر رب نے دیکھو سارا واقعہ نسا چھوڑے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا اجل دنیا دیتے ظہور پذیر نہیں ہوئے سنگی شانہ سنگی عظمتاں سنگی مقام سنگی رفعت سنگی بلندی سنگی شان اس میں ازل کل موجود ہا اور آخری گل سنو میلاد دے بارے دے اندر حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم انا سید ولد آدم میں آدم علیہ السلام دی اولاد بھی جو ساری کائنات دا سردار کے لیا ساری کائنات دا کیا جمعیاں ساری کائنات دا کیا جمعیاں سردار جمعیاں میلاد عربی کا لفظ ہے بمانا جمعنا بمانا پیدا ہونا سادہ عقیدہ میرے آقا جنن پیدا ہوئے آپ خود فرمیدے پہن انا سید ولد آدم سیدہ آمنہ فرمیدین مجلے مکے دیا دریا دے اندر چلتی ہم لیکن پہاڑوں جبالاں حجراں شجراں درختہ کرے آوازہ آدیا ہم کہ بشری لک یا آمنہ انشری لک یا آمنہ فإنکی قد حملتی بسید المرسلین فإذا ولدتی سمی محمدہ آپ نامتے کو مبارک ہو آپ نامتے کو خوشخبری ہوئے آپ نامتے کو مبارکہ ہوگا یہ تیرے بطن مبارک دے اندر اولین تے آخرین دے سردار تشریف کی دے اندر فیضا بھولتی آپ نام جب تو انہاں کو جمع میں جب تو انہاں کو پیدا کرے یعنی تیرے بطن بھی تو جب او جب میں آپ نام انہاں دا نام تے تجویز نہیں کرنا انہاں نام ازل تو اصل محمد تجویز کر چھوڑے سبحان اللہ سیدہ اپنا بیان کر رہے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ عقیدہ ہے میرے آقا جنن میرے آقا پیدا ہوئے جینا لوگاں دا ایک خیال ہے کہ جناب انہیں ٹکڑا ہے تے وچوں ترٹ کیتا گئے تے درمیان زمین دی مروڑی آ گئی ہے دوستو یہ الفاظ غلط آکھے ہوئے ہیں ات احد آہد آمد بن گئے احد احد احمد احمد احد یہ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے توجہ ہے نا احد کس کو آدن ایک کس کو آدن تے واحد بھی ایک تے احد بھی ایک اللہ ایک کے لیکن وہ اپنے آپ کو واحد نال تعبیر نہیں کیتا نماز پڑھتے ہو قل هو اللہ احد
حالانکہ واحد بھی جو مانا دے سکتا ہا لیکن واحد نہیں آکھیا. کیوں کہ واحد دے بعد اثنین ثلاثہ اے واحد تقسیم تھی دے تے احد وہ ہے جڑا تقسیم نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. احد جڑا ہے وہ تقسیم بولو نہیں تھی دا نہیں تھی دا تے واحد اون دے بعد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ یہ جڑا آخیا میں نہیں ہے میلاد دے قائل میلاد بنے گئے ہیں. پر میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ میلاد مناونا ایک کو طریقہ ہے جڑا مروجہ تو ہر اس زمانے کے اندر بنا دیتا گئے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک علماء دیوبند دسیدل کیوں میں تابعین عرض کریں گا جتنی محبت جتنی عقیدت جتنا پیار علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رکھ دیں خدا دی قسم کائنات تے کوئی مائی دلال اتنی محبت تے پیار نہیں رکھتا. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند حج بیت اللہ تھے گئے اجل مدینہ طیبہ کلو 15 میل دور وطن تھائے 15 میل دور وطن سواری آلے کو آدر نہیں آؤ دیکھو سواری تو رہا وعدے حالے کے 15 کوس دور ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اتھاؤں گمبد خضراتی خوشبو آ رکھے وعدے حضور کلے ککری زمین میں پتھریلی زمین میں فرمے جب کچھ بھی ہوئے پیاؤ جلے کلے لکھن قدمائی جوں جتی بھی لہاؤ چھوٹنے جو بے ادبی نہ تھی ہے جتی اتار کے پاپی آتا ننگے پاؤں چلتے پائیں زخم ہو گئے پیروں دے اندر لہو مہدبت ہے آپ کو علم کچھ نہیں ہے زبان تے ترانا جاریں گے کہ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ آکے مور مار جیوان تے مدینے دے کتیاں دے نال پھرا مران تے مدینے دے کیڑیاں پکوڑیاں دی غذا بنا امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار آدھر امیدہ لکھن لیکن سب تو بڑی امید ہے جو مدینہ دے کتیاں دے اندر میرا نام شمار. نعرہ تکبیر. شان رسالت کابرین علماء دیوبند. یہ بانی دارالعلوم دیوبند تاکید ہے حضرت نانوتوی تاکید ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں آدر آقا میں اے تمنا کرنا اے آرزو کرنا کہ جلے میں مران تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنوائنا اور میرے جسم دی یہ جڑی مٹی ہے اے گرد و غبار بن کے مدینے دیاں گلیاں دی اندر پھیل وجے. بتا دیں ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچے اطہر میں
تیرے بن کے غبار اللہ کی قسم تیرے دوستوں تیرے مگر کو بنا علماء دیوبند نہ لڑیا کرو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ دے اندر آئے احسان قربان دوستوں حضرت نے ترے نہاروں قیام فرمائے تیجی نہارا دن اے اہل مدینہ میں کوئی اجازت شاگرد عربین حضرت بیا قیام فرماؤ چینی بھارن دے بعد وقت اجازت منگن شاگرد آدن حضرت قرآن و حدیث سنا رہے ہو مزید قیام فرماؤ ونامی نبھار اجازت طلب کرے من لوگ مدینے میں سیسا پلائی دیوار بڑھ کے کھڑوے دن والحضرت رہے دن والگیارہ نبھارن دے بعد آدن کے شاگردوں میں کوئی اجازت نہیں ہو میں مزید قیام نہیں کر سکتا میری ہمت جواب دے گئیں گے ایک منچلا شاگرد آتے حضرت خیر دے لوگ زندگیاں بسر کریں گے تو سب واپسی کا ارادہ کریں دے فرمانے لگے راز دی گل ہے نم دسنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں سنو اہل مدینہ میں جیڑی دیوار دا مدینہ طیبہ دی سرزمین تے قدم رکھے جڑے حضورال قدم رکھیا ہوئی اج 11 دیوارا گزر گئے ہوں وضو تے قائم سبحان اللہ کتنے دیوارا مدینے دے اندر بے وضائی کرن برداشت نہیں کیتا ستا نہیں کھادا نہیں پیتا نہیں قضاء حاجت تقاضا اخراج ریا کچھ بھی نہیں انسان ہوں میری ہمت میری بساط میری طاقت اتنی نہیں ہے ان لوگوں جنہیں سارے اکابر اس شہر کے اندر بے وضعی برداشت نہیں کر سکتے محبت مستلزم ہوتی ہے اطاعت کو فرما برداری کو باقی ایک بندہ ابے کو آکے بابا میں کو تیرے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے وہاں بیٹا میں تھک کیا آیا ذرا میں مٹھیاں بھر چا تھکا بھی کہتے ابا ایک کام تو میرے کرے ویسے میں تیرا غلام تے نوکایا کہتے اچھا بیٹا چلو ہی میں کر گرمی ہے لاڑھی ہو تو دکان تو لگا میں شربت دا جگ بڑھوائی ابا ایک کام میرے کرو سیدھا میں ایک کو ویسے میں تیرا غلام نوکانا پیچھے میں غلام تھی سی کوئی تارے کو پوچھے نا سیرت کے لیے شیطانہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں جائے کم دے اندر حکم اللہ دا ہو جائے کم دے اندر حکم کے نہ ہوئے اللہ دا ہوئے طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے ایکو حضور دی سیرت ایکو کیا عدد اور حضرت علامہ عبدالشکور دین توری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں دنیا دا ہر بہترین کم سونا کم چنگا کم میرے آقا دی سیرت میرے آقا دی کیا ہے سیرت ان جائے کم میں یہ صحاب اندازہ کرے دے حضور راضی ہے